نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آذى رجلا فقال له ما تشتهى قال اشتهي خبز بر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث الى اخيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهى مريض احدكم شيئا فليطعمه صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی، پھر اس سے پوچھا کیا چیز کھانے کو تمہارا جی چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ گیہوں کی روٹی کھانے کو میرا جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس گیہوں کی روٹی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو یعنی اس مریض کے پاس بھیج دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو اور کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے وہ چیز کھلا دینی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی اور فرمایا کہ اگر کوئی مریض حالت مرض کے اندر مبتلا ہے اور وہ کسی چیز کی تمنا کرے یا کسی چیز کی خواہش کرے تو اس کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس بارے میں حضرت علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کی خواہش ہو لیکن مریض اس نوعیت کا ہو کہ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہو اور اطباء نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، تو اس صورت میں اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے، اگرچہ وہ اس کے لیے مضر صحت ہو اور اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہو، کیونکہ اس کی خواہش کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پتہ نہیں چلتا کتنے دنوں کے بعد یہ دنیا سے کوچ کر جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ البتہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیماری کے اندر مبتلا ہے اور بیماری واقع ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں کچھ لاغری یا کمزوری وغیرہ پائے جائے تو اس صورت میں اگر وہ ایسی چیز مانگے جو طاقت جسم کو قوت اور طاقت دینے والی ہو تو وہ چیز اسے کھلا دینی چاہیے اور اس چیز سے اسے نہیں روکنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ کرے کوئی شخص کہ وہ کوئی چیز مانگے اور اسے وہ نہ دی جائے، حالانکہ وہ اس کے صحت کے لیے وہ نافع ہو، اس کے صحت کے لیے ضروری ہو تو وہ چیز اسے نہ روکے۔ البتہ اطباء سے اور ڈاکٹر حضرات سے یہ کنفرم کر لیا جائے، یہ معلوم کر لیا جائے کہ آیا یہ چیزیں اس کے جسم کو نقصان پہنچانے والی تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز خدا نخواستہ اس کے جسم کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہو یا اسے اس سے اذیت پہنچتی ہو اس چیز کے کھانے سے یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر علماء محققین بھی فرماتے ہیں کہ مریض کو وہ چیز نہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ وہ چیز کھانے سے اس کی جو بیماری ہے وہ مزید بڑھ جائے اور خدا نخواستہ وہ اس کے ہلاکت کا باعث بنے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے جو اس کا علاج کر رہا ہو اس سے اس بارے میں معلوم کیا جائے، اگر وہ اس کے لیے بہتر ہو تو وہ چیز اسے دے دی جائے اور اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس چیز سے اسے منع کیا جائے اور بیماری کے ٹھیک ہو جانے کے بعد یا صحت مل جانے کے بعد وہ چیز اسے دے دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔